وہ آنکھ آقا عنایت ہو کہ جو اشکوں بھری ہوگی. مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے. مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے. تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی. تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی. الہی گنبد خضرا کے سائے میں شہادت دے. الہی گنبد خضرا کے سائے میں شہادت دے. میری لاش ان کے قدموں میں نہ جانے کب پڑی ہوگی. میری لاش ان کے قدموں میں نہ جانے کب پڑی ہوگی. تڑپ کر غم کے مارو تم پکارو یا رسول اللہ. تڑپ کر غم کے مارو تم پکارو یا رسول اللہ. تمہاری ہر مصیبت دیکھنا دم میں ٹلی ہوگی. تمہاری ہر مصیبت دیکھنا دم میں ٹلی ہوگی. فرشتے آ چکے سر پر بچا لو شافع محشر. فرشتے آ چکے سر پر بچا لو شافع محشر. چھپا دامن میں لو سرور. چھپا دامن میں لو سرور. سزا ورنہ کڑی ہوگی. مجھے جلوہ دکھا دینا مجھے کلمہ پڑھا دینا. مجھے جلوہ دکھا دینا مجھے کلمہ پڑھا دینا. اجل جس وقت سر پر یا نبی میرے کھڑی ہوگی. اجل جس وقت سر پر یا نبی میرے کھڑی ہوگی. میرے مر
قدم جب عطار وہ تشریف لائیں گے، میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے، لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی، لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جب ہم بالخصوص بیرون ملک کا سفر کرتے ہیں، یا بالخصوص وہ علاقوں میں جہاں دعوت اسلامی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی رمق و چمک نظر نہیں آتی، جب ان جگہوں پر نمازیں پڑھنے کا، قافلوں میں سفر کرنے کا، مدنی مشوروں میں حاضری دینے کا، یا وہاں کی مساجدوں میں جب جانا ہوتا ہے، تو جو کلام اس وقت یہ پڑھا جا رہا ہے، یہ کلام بعض اوقات قلب کی گہرائی سے نکلتا ہے۔ خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ ہماری موریشیس میں حاضری دی، تو موریشیس کے اندر الحمدللہ بہت زبردست اجتماعی ذکر و نعت ہوا، لیکن وہ بھی ملک چونکہ وہاں اتنے زیادہ مسلمان نہیں ہیں، بعض کے قول کے مطابق 17% مسلمان ہیں، دل جلنے والے یہ معاملات ہیں۔ تو مدنی مشورے میں اس طرح مطلب یہ بات ہوئی تھی کہ اب آپ کے ملک کے اندر یہی چیز ساؤتھ افریقہ میں دیکھی، جب موزمبیق جانا ہوا وہاں دیکھی، لسوتھو جانا ہوا وہاں دیکھی، اور بھی جو کینیا بھی حاضری ہوئی تھی وہاں دیکھی، تو ایک احساس پیدا ہو رہا تھا، اور وہ احساس یہ تھا کہ ان سے سوال کیا جائے کہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ غیر مسلموں کے ملک میں رہتے ہیں اور آپ کسی سڑک پر چل کر آ رہے ہیں اور ہم سامنے سے آ رہے ہیں، جبکہ اس ملک کے اندر مسلمان اقلیت میں ہیں، اکثریت غیر مسلم ہیں، اب سامنے سے آنے والے کو سلام کرنا ہے، اب وہ کیا پہچان ہے آپ کی کہ آپ کو دیکھ کر سلام کیا جائے؟ نہ لباس سے ظاہر ہو رہا ہے، نہ چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے، نہ کوئی اور ایسا ماحول اختیار کیا جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ابھی جو سامنے سے جو آ رہا ہے یہ ایک میرا مسلمان، ایک اسلامی بھائی ہے، اس کو سلام کیا جائے۔ تو ایسی ناگفتاب حالات بیرون ملک جب سفر کرتے تو نظر آتی ہے، یہی ہند کا سفر کریں تو آپ کو نظر آئے گی کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے، تو وہاں پر اس طرح کے جذبات اٹھتے ہیں، اور آقا کی بارگاہ میں گویا کہ اس طرح کی فریاد کرنے کا جی چاہتا ہے جو آپ ابھی سن رہے ہیں۔ خاصائے خاصان رسول